اب آئیے ہم اگلے کوشچن پہ. پڑوسی یا پارٹنرز کے لیے ایک حق شفا، یہ کیا جائز ہے کہ نہیں؟ حق شفا کیا ہے، چیز کیا ہے؟ یعنی کہ ایک آدمی بیچ رہا ہے اپنی زمین، تو اس کے لیے کوئی اس پڑوسی پہ کیا کوئی اس کے لیے ہے کہ لازمی وہی لے یا کوئی اور بھی لے سکتا؟ یہ ایشو ہے. یعنی جب کوئی شخص زمین، مکان، دکان اپنی کوئی غیر منقولہ جائیداد سے مراد کہ جو ابھی کچھ ڈیوائیڈ نہیں ہوئی ہے ابھی تک لوگوں میں، ایک ہی اونر ہے، وہ بیچنا چاہے تو پڑوسی کو آگاہ کرے کہ جناب میں یہ سیل آؤٹ کرنے لگا ہوں، اگر وہ خریدنا چاہے تو مارکیٹ ریٹ کے حساب سے وہ خرید لے، دیٹس اوکے. کہ یہ ایتھیکل اور قانونی اعتبار سے یہ بالکل ٹھیک ہے. اگر پڑوسی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، جس کو مرضی بیچے. اس کے لیے احادیث ہم پڑھتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غیر منقولہ جو جائیداد تقسیم نہ ہوئی ہو تو اس میں حق شفا دیا. یعنی جب حد بندی ہو جائے اور راستے بدل جائیں تو پھر کوئی شفا نہیں. یعنی یہ اصل میں ٹرانزیکشن کیا تھی کہ ایک صاحب فوت ہوئے تو اب ظاہر ہے کہ ان کے اولاد، فیملی، بیٹے، بیٹیاں، بیگم وہ اونر بن گئی نا، لیکن ابھی وہ جائیداد تقسیم نہیں ہوئی ابھی کہ کس کو کتنی، اس کا یہ حصہ، اس کا یہ حصہ ابھی نہیں ہوا. تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق شفا وہاں پہ رکھا کہ مثلا اگر ایک لڑکا جو ہے وہ اپنی زمین بیچنا چاہ رہا ہے تو بھی اس کے لیے پہلے اپنے بھائی بہن ان کو دے آفر، وہ لے لیں تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس کچھ حصہ نا اور مل جائے گا. ٹھیک ہے، دیٹس گڈ. تو پھر ابھی دوسرے کے پاس ابھی نہ جائے، پہلے آپس میں اپنی فیملی میں ٹرانزیکشن کرے. یہ وہ بات تھی. دوسری حدیث میں اور تفصیل ہے. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شریک چیز میں حق شفا مقرر فرمایا جو تقسیم نہ ہوئی ہو. گھر ہو یا باغ کسی کو جائز نہیں ہے جب تک اپنے پڑوسی کو جس کے حد اس جائیداد سے ملتی ہے بتائے بغیر بیچے. پڑوسی چاہے تو لے لے چاہے تو چھوڑ دے. پھر جب مالک نے پڑوسی کو بتائے بغیر وہ جائیداد بیچ دی تو پڑوسی بنسبت کسی تیسرے شخص کے زیادہ حقدار ہے. یہ فرمایا کہ بھی پہلے آپ پڑوسی کو آفر کرے، وہ لینا چاہے تو ظاہر کہ اسی کو فائدہ ہوگا نا. پھر یہ کہ کوئی نئے بندہ آ جائے تو نیا بندہ ہو سکتا ہے، اس سے لڑائی جھگڑے چلے، اس لیے روکا گیا. پھر جابر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پڑوسی اپنے پڑوس میں شفا کرنے کا زیادہ حقدار ہے. اگر وہ غائب ہو جائے تو پھر اس کا انتظار بھی کر لیں جبکہ اس کا راستہ ایک ہی ہو. یعنی اصل میں کھیت کا راستہ ایک ہی ہے تو پھر پہلے اپنے پڑوسی کو سیل کرے، اس کے بعد وہ اگر اگلا کہے کہ نہیں جی مجھے ضرورت نہیں ہے پھر آپ دیں کسی کو. اب اعتدال پسند فقہا جو ہے وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب ان احادیث میں حق شفا کا تعلق اس پراپرٹی سے جو تقسیم نہ ہوئی ہو یا پھر کے ساتھ کوئی راستہ ایک ہو. تقسیم ہو تو پھر کسی پہ حق شفا نہیں ہے، پھر تو جس کو مرضی اگلا سیل آؤٹ کرے. ان حدیث میں یہ ایک اخلاقی عمل ہے کہ پڑوسی کو بتا دیں کہ اگر وہ خریدنا چاہے تو خریدے، اس میں کوئی قانون نہیں ہے. ہاں اگر کوئی نیا پڑوسی اگر آ جائے تو وہ مجرم، کوئی دہشت گرد، کوئی ڈاکو قسم کا نکلا ہے تو پھر حکومت اس خریدنے کو روک سکتی ہے. یعنی وہ اس طرح کا نا، یہ آپ کے گھر میں لیٹ سپوز آپ کے پڑوسی بیچنا چاہ رہے ہیں اپنے گھر کو، تو زیادہ اچھا ہے ایتھیکلی کہ وہ آپ کو اور بھی جتنے پڑوسی ہیں سب کو بتا دیں. جو لینا چاہے لے لے، نہیں لے تو پھر یہ ہوگا کہ نیا آدمی آئے تو نیا آدمی ہو سکتا ہے کوئی دہشت گرد ہو یا کوئی ڈاکو نکل آئے، تو پھر اس کے لیے حکومت یہ کر سکتی ہے کہ اسی ٹرانزیکشن کو کینسل کر سکتی ہے کہ نہیں جی صرف بالکل ریزنیبل آدمی انہی کو ہی دیں. یہ اس قسم کی کر سکتے.